بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک عورت تم سے بحث کرتی ہے، چلاتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے روتی ہے، بولتی بولتی اور بولتی چلی جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور جب تمہیں مجبور کر دیتی ہے تو اس کی بات سنو، تم خوش ہو جایا کرو، تم اس کے لیے بہت خاص ہو تو ایسا کرتی ہے۔ اگر تمہیں ہر وقت بلاتی ہے اور اگر تم اس سے پیار کرتے ہو، بے قرار ہو جاؤ اس کے لیے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ایک عورت کی خاموشی بہت بامانی ہوتی ہے، یعنی تک گئی ہے، یعنی اب اس میں لڑنے کا حوصلہ نہیں، یعنی ختم ہو چکی ہے، یعنی نا امیدی۔ اگر تم مرد ہو، اس کے محبوب ہو تو اس کی محبت کی قدر کرو، اسے اپنا اظہار محبت سے قوت حاصل کرنے دو، اسے ہنسنے دو، اسے احساس دلاؤ۔ تمہارا اظہار محبت، تمہارا ادبار، تمہارا ہونے کا احساس عورت کی کل کائنات ہے۔ عورت کو بس اتنی سی بات سے سکون آ جاتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ایک لڑکی نکاح کرتے وقت اپنی پوری زندگی مرد کے نام کر دیتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مرد کی غلامی میں آ جائے، بلکہ مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی ملکہ بنا کر رکھے۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہوتا ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، اور مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ لڑکیاں صرف شکل و صورت اور جسم کی وجہ سے خوبصورت نہیں لگتی، بلکہ وجہ کچھ اور بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ریپ نہیں کرتے، پیچھا نہیں کرتی، یک طرفہ محبت میں قتل نہیں کرتے، وہ صرف برداشت کرتے ہیں۔ آج جو تم کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کرو گے، کل وہی تمہارا اپنے بیٹی کے سامنے آئے گا، کیونکہ تمام بیٹیوں کو پیدا کرنے والا بہت انصاف پسند ہے۔ صرف لڑکیاں ہی سمجھ سکتی ہیں کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائے۔ جن خوش نصیبوں کے ہاں ہدایت اترنے والی ہوتی ہے نا، ان کے ہاں پہلے نیک سگڑ اور دیندار بیویوں کی ڈولیاں اترتی ہے، اور جن بد نصیبوں کی دنیا اور دین خراب ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت بھی دید و لحاظ، شرم و حیا سے بیگانہ، بازاری قسم کی زبان دراز عورت نما افریتوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے کہ اس نے میرا نفس ایمان مکمل کیا، میرے نفس کو پاکیزگی دی، میری زندگی میں سہولت دی، میری نسل کی اچھی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ میرا اور میری زوجہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، بری نظر سے بچائے، ہمیں آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ مرد کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو عورت بے وفا ہو جاتی ہے۔ وہ اگر بیٹا ہے، یعنی مرد اگر بیٹا ہے تو نعمت، بھائی ہے تو ہمت، شوہر ہے تو تمہاری ایمان کی تکمیل، باپ ہے تو جنت کا دروازہ، ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ قائم کر کے اس کی بے وفائی کے شکوے کرنے والی لڑکیوں، غلطی تمہاری اپنی ہے۔ عورت کسی ایک مرد کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے، اور اسی کے لیے وہ اکثر بے حد بدمزاج بھی لگتی ہے دنیا کو، اور وہ ہے اس کا شوہر، یعنی وہ اس کو اپنا سب کچھ مانتی ہے اور پھر بھی وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کی دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بہت بدمزاج ہو جاتی ہے۔ مرد جب شادی کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی برائیاں ہیں، اور عورت جب شادی کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی صابر، شاکر، سمجھدار، خواہشات کو قابو کرنے والی، خوش اخلاق، کفایت شعار، منظم اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہے۔ دنیا میں سب سے مختصر فون پر بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عورت مرد کے ہونے سے ہی آباد ہوتی ہے اور مرد عورت کے ہونے سے ہی مکمل۔ بیوی کے چہرے پر اداسی شوہر کو پریشان کر دیتی ہے۔ شوہر جب بیوی کو اداس دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کا پھول مرجھا گیا ہو۔ بے وفا خاوند اپنی بیوی سے کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔
नामहरम की बेवफाई रब की तरफ से सजा है। आप जिसके लिए रोते हैं तन्हाई में वो आप पर हंसता होगा। एक बीवी घर में अपने शोहर को अलहदगी पर मजबूर करती है, मगर वही औरत वालिदैन के घर जाकर भाइयों को इकट्ठा रहने की तलकीन करती है। मेरा ख्याल है मियाँ और बीवी को अपने तमाम मसाइल को आपस में बैठकर हल करने चाहिए। औरत शोहर की शिकायत पीर साहब से करती है और मर्द बीवी की शिकायत ताइब से। जब तक घरों में शादीशुदा बेटियों का अमल दखल कम नहीं होगा, बहू से अच्छी ताल्लुकात और घर के खुशगवार माहौल को भूल जाएंगे। मर्द के दिल में बड़ी रग़बत होती है औरत के लिए। अगर औरत प्यारी हो तो 7 बरस के लड़के से लेकर 70 बरस के बूढ़े का दिमाग हिल जाता है। अगर ख़वातीन को लगता है कि मर्द उन पे जुल्म करते हैं तो बतौर माँ अपने बेटों की बेहतर तरबियत करे। एक बात हमेशा याद रखे, जो मर्द मोहलिस औरत को छोड़कर 10 जगह मुंह मारता है, इस मर्द को आखिर में वो ही औरत मिलती है जो इसके जैसी होती है। बेटे या भाई शादी के बाद बदलते नहीं, बस इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। तंज करने के बजाय इनको समझने की कोशिश करें। आखिर भाई तो आपका अपना है और बेटा भी आपका अपना है। औरतों की सफात की परवाह ही कौन करता है? कौन पूछता है कि औरत किस दर्जे साहिब कमाल है? मर्द को सिर्फ औरत का सरफ आमद तवज्जो करता है। वो बेचारी इसको सजाती ना फिरे तो और क्या करे। वो ही औरत शोहर के दिल पर वो ही औरत राज करती है जो अपने हावन से खुश अखलाकी से पेश आती है। बदजुबानी से रिश्ता खराब होता है, चाहे बदजुबानी मर्द करे या औरत। वो शोहर नायाब है जो बीवी की कही हुई बात को अहमियत देते हैं, पसंद की चीज ला कर देते हैं, जिस शादी के शुरू के दिनों में नाज नखरे उठाते थे। शोहर की सबसे बड़ी कमजोरी औलाद है और बीवी का सबसे बड़ा हथियार भी औलाद है। या अल्लाह सब बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाज दे, आमीन। ये थी हमारी आज की कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर इसमें से कोई भी अक़वाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।